کیوں؟ اس وجہ سے وہ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے یقین نہیں کرتے تھے۔ تو زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح یعنی جسم کی جو باڈی انگ ہے، جز ہے، حصے ہیں، پارٹ ہے، ان کے ذریعے عمل کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آئیے وضو کے لیے مسجد میں نماز ادا کریے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزہ رکھیے۔ اللہ نے دولت سے نوازا، حج کریے۔ اور دولتیں ہیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا، اس نصاب کے مطابق اللہ کی راہ میں یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریے۔ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم اسی میں پیچھے ہیں، اس میں بہت پیچھے ہیں۔ زبان سے اقرار تو ہم کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیجیے، جمعہ کے دن مسجدیں بھری رہتی ہیں، رمضان کے مہینے میں یہ مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم، جمعہ ختم، ہماری مسجدوں کا وہی حال ہوتا ہے۔ چند لوگ آتے ہیں نماز کے لیے، باقی پوری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ کیا ایمان اسی چیز کا نام ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس کافی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کے کہنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کے اوپر، نام کے مسلمان ہم رہ گئے، دینی جذبہ بہت کم ہو گیا، نمازوں سے دوری، دین سے دوری، قرآن کی تلاوت سے دوری۔ کتنے احباب تو ایسے ملیں گے آپ کو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے یا جوان ہو چکے، ادھیڑ کی عمر کو پہنچ چکے، انہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا۔ اللہ، ایک علاقہ ہماری طرف پڑتا ہے رام گڑھ ایریا، وہاں ہر جمعہ کو ہماری ذریعے سے خطیب بھیجتی ہے، وہاں مسجد میں عورتوں کی نماز کا انتظام کیا گیا۔ ابھی جلد ایک عورت آئی نماز کے لیے اور پتہ چلا کہ بوڑھی ہو چکی تھی، انہیں آج تک سجدہ نہیں کیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بوڑھے ہو گئے، سجدہ نہیں کیا۔ جس خالق نے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس کے سامنے ہم جھکے نہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل ہونا چاہیے، تب جا کر ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اور جب ایمان کمپلیٹ ہوگا، عمل صالح ہم کریں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ جو بھی مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر ایمان کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے، اس کے رزق میں برکت دیں گے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں، مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، تو ہم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ بتاؤ، اللہ کا وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ذمہ داران جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کا قول اور میرے رسول کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان کے بعد نیک عمل کرو گے، ہم تمہیں خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ اس لیے میرے دین اسلام اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، پھر جا کر اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا بھی اللہ نے ہمیں نوازا اس میں سے ہر مہینے سسٹم بنا لے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہم اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، چاہے 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200، 500، 1000، جو بھی آپ سے گنجائش ہو، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ خرچ کریں گے، عرش والے کا وعدہ ہے ہم تمہیں اور دیں گے، ہم تمہیں اور دیں گے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، دور رکھو گے۔ بینک بیلنس کرنے کی کوشش ہم کریں گے تو پھر یاد رکھو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر ہمارے مال کو ضائع کر دے گا۔ بہت ساری احادیث اور واقعات ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کے پیچھے تمہیں دیا جاتا ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، بھروسہ رکھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اور دے گا، خرچ کرو گے اور دے گا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ بینک بیلنس نہ کریے، مگر خرچ کے ساتھ ساتھ
خرچ کے ساتھ ساتھ آپ دین کی راہ میں، اسلام کی راہ میں بالکل خرچ نہ کریں. اے ٹو زیڈ اماؤنٹ اپنا سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالتے جائیں. یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا سارا اماؤنٹ ہاسپٹل میں چلا جائے گا. چھوٹی سی بیماری اللہ ڈال دے گا، ہر حال میں آپ کو ہاسپٹل میں دینا پڑے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور یاد رکھو اللہ ہی رب العزت ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے، ہماری باڈی کو بنانے والا ہے، ہمارے جسم کو سنوارنے والا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں. اللہ کا وعدہ اگر خرچ کرو گے تمہیں دیں گے. اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش الا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ سے مال کی کمی کا احساس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور برکت نازل فرمائے گا. اگر تم خرچ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ اور دے گا، خرچ کرو گے اور برکت نازل فرمائے گا. اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے تو حدیث قدسی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق قلت علیک. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولادوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر خرچ کرے گا. اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا. آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا برحق ہے. اس لیے ہم اللہ کے اس وعدے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مال سے ہر ماہ جو بھی ممکن ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں کہ اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار میں اگر آپ دیتے ہیں یہ اور بہتر ہے. اپنے مال کو قریبی رشتہ دار میں، بہت سے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں بہت سے رشتہ دار پریشان حال ہیں، آپ ان کو اگر یہ صدقے کا مال اور جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈبل ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صدقہ کسی مسکین کو دیتے ہیں آپ کو صرف صدقے کا اجر ملے گا، اور اگر کسی رشتہ دار مسکین کو دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر، ایک صدقے کا ایک صلہ رحمی کا. اس لیے آپ اپنا جو ماہانہ 10 20 50 100 200 500 1000 2000 10,000 جو بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں، ہر آدمی کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی نکالیں کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کی پھوپھی، آپ کی خالہ، آپ کی فلاں فلاں بہت سی رشتہ داریاں ہیں، ان میں اگر کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے تو آپ ان تک یہ رقم پہنچائیں، آپ ڈبل اجر پائیں گے. اپنے محلے کی مسجد میں آپ دیجیے، مدارس میں دیجیے. مدارس جو اسلام کے قلعے ہیں، اگر مدرسے نہ ہوں علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ علماء نہیں ہوں گے رسول اللہ کی تعلیمات کو کون عام کرے گا؟ مساجد میں، مدارس میں آپ دیجیے، رشتہ داروں میں تقسیم کریں. اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت. آئیے صحیح مسلم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی صحرا سے، چٹیل میدان سے گزر رہا تھا، اس نے بادل کے ٹکڑے سے آواز سنی کہ اس سے حقیقت بولا تھوڑا یہ بات کو شیراب کرو. وہ آدمی رک جاتا ہے، یہ بادل سے آواز آ رہی. اس بادل کے پیچھے پیچھے وہ آدمی چل دیتا ہے. دیکھا کہ وہ بادل ایک پہاڑ کے اوپر بارش برساتا ہے، وہاں سے پانی نیچے آتا ہے، پھر ایک نالی کے ذریعے آگے جاتا ہے. کہتا میں آدمی بھی اس نالی کے پیچھے، اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے. دیکھا سامنے ایک آدمی بیلچا لیے کھڑا ہے، اب پانی کو اپنے کھیت کی طرف کھینچ رہا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتے کیوں، کیا بات؟ کہا نام بتائے، میں نے ایسا ایسا واقعہ میرے سامنے پیش آیا، یہ بادل جو پانی برسایا ہے اس نے کچھ نام لیا تھا، میں جاننا چاہتا ہوں کیا وہی نام تو نہیں جو تمہارا نام ہے؟ کہا جب تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، ویسے میں نے یہ بات کسی سے اب تک بتائی نہیں، لیکن جب تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، اتنا سب کچھ جان چکے ہو، تو میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. انہوں نے اپنا نام بتایا. آدمی نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادل سے سنا ہے. یہ بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو جو بادل کا خاص ٹکڑا تمہارے لیے آیا، بارش برسایا اور چلا گیا؟ اور اس وقت یہ تعجب کی بات نہیں ہے، آج بھی بارش کا ٹکڑا شاہگنج میں بارش ہوئی، آپ کے مودی سرا میں نہیں، ہمارے امینوں میں ہوئی، مبارک پور میں نہیں. ایسے بہت سے واقعات پیش آتے ہیں.
مئو میں 1 گھنٹہ بارش ہو جاتی ہے، پورا پانی پانی لگ جاتا ہے، ہمارے مبارک میں بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر دے، اللہ کی قدرت سے کوئی ٹکر لینے والا نہیں۔ بہرحال اس نے جو نام بتایا تھا، یہ تو وہی نام جو بادل کے ٹکڑے سے سنا۔ اچھا یہ بتا تم کرتے کیا ہو؟ تو انہوں نے بتایا، کہا دیکھو میرے اس کھیت سے جو بھی غلہ اناج وغیرہ اگتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں۔ ایک حصہ اپنے گھر والے کے لیے رکھ دیتا ہوں، بیوی بچے سارے لوگ کھاتے پیتے۔ دوسرا حصہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، علاقے میں جو بھی غریب مسکین ہے سب کو بلاتا ہوں، سب کو دے دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں۔ اور تیسرا حصہ دوبارہ کھیتی کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، کس سے دوبارہ ہمیں کھیتی کرنا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں میں کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے خوب برکت دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے ان بندوں پہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر مخصوص حصہ، آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ سعودی سے جب بھی بھیجے گا پیسہ 500 مسجد کے لیے، جب بھی میرا دوسرا بچہ کویت سے بھیجے گا 500 مدرسے کے لیے، تیسرا بچہ قطر سے بھیجے گا اتنا، یعنی ایک سسٹم آپ بنا لیں، میری تنخواہ جب ملے گی مجھے کتنا دینا ہے، ایک سسٹم بنا دیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، مساجد مدارس کا فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کی اپنے باڈی اپنے نفس کی سیفٹی ہو جائے گی، اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی۔ ایک حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم یصلح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث، کہتے ہیں کہ روزانہ ڈیلی اللہ کے 2 فرشتے اس روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں تو برکت نازل فرما۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں برکت نازل فرما جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ قوم فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور دعاؤں کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ کھیت میں کس طرح خصوصی بارش ہو رہی ہے، کس طرح برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جو لوگ نہیں خرچ کرتے ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آئیے سورۃ القلم 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے باغ والے کا قصہ بیان فرمایا۔ کس کا؟ باغ والے کا قصہ۔ غور سے سنیں کہ خرچ کرنے والے کے مال میں کس طرح اللہ برکت دیتا ہے، اور جو خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کس طرح اللہ ان کے مال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ بڑا بہترین قصہ ہے، باغ والے کے نام سے یہ قصہ مشہور ہے۔ مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یمن کے شہر صنعاء میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا نیک تھا، اس کے باغ میں جو بھی پھل اور چیزیں اگتی تھیں ان میں سے ایک مخصوص حصہ غریبوں مسکینوں میں اور تقسیم کرتا تھا، غریبوں مسکینوں کو دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کے مال میں، اس کے کھیت میں، اس کے باغ میں خوب برکت ہوتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بچے آئے، انہوں نے کہا یار ہمارے ابا بالکل بیوقوف تھے، اتنا بہترین باغ آمدنی ہو رہی ہے، وہ بینک بیلنس کرنا چاہیے تھا، غریبوں مسکینوں کو دینے کی کیا ضرورت، ہماری خود ہی بہت حاجت ہے، بہت ساری ضرورت ہے۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں نا ارے یار ابھی یہاں زمین لینا، وہاں زمین لینا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بلڈنگ بنانا وہ بلڈنگ بنانا۔ آپ بنائیے، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ ماہانہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ آپ کے نفس کی سیفٹی ہو، آپ کے مال کی سیفٹی ہو۔ بچوں نے کہا کہ یار ابا بیوقوف تھے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، سب ان کے بچوں نے مل کر آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ دیکھو ہم نہیں دیں گے غریب مسکین کو، کسی کو نہیں دیں گے، ابا دیتے تھے ہم تھوڑی دیں گے۔ اور ایسا کریں، صبح 7-8 بجتا تھا تو سارے مسکین آتے تھے، اور ابھی بھی ہم 7-8 بجے پہنچیں گے سارے لوگ آ جائیں گے۔ ایسا کرو کہ ہم صبح فجر سے پہلے ہی چل کے کھیت میں ساری کھیتی کو کاٹ کے گھر لے چلے آئے، ہم گھر آ جائیں گے، وہاں پہنچیں گے مسکین، ان کو کوئی ملے گا نہیں، اس لیے کچھ دینا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ آپس میں پورا مشورہ کر کے میٹنگ کر کے رات میں سو گئے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 29واں پارہ سورہ قلم میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی آپ جائیے اٹھا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. اس فرشتے نے اس کھیت پر ایک راؤنڈ لے لیا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. ایک راؤنڈ لیا اور یہ لوگ ابھی سو رہے تھے. یہ سوئے ہیں یہ سوچ کر کہ صبح فجر سے پہلے چل کے کاٹ لیں گے تاکہ غریبوں مسکینوں کو نہ دینا پڑے. ابھی یہ سوئے ہیں اور اللہ کا فرشتہ ایک راؤنڈ آ کر لگا دیتا ہے. فاصبحت كالصريم. وہ کھیت کٹے ہوئے کے مالک ہو جاتا ہے. جسے کھیت جب کٹ جاتا ہے کیسا لگتا ہے؟ اس کے مالک ہو گیا. یعنی بالکل وہ کھیت تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ لوگ جب اپنے وقت پر اس کھیت میں پہنچتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں ہم کسی غلط جگہ تو نہیں آ گئے. کچھ کہتے ہیں یار کھیت تو وہی ہے ہمارا. تو کچھ کہتے ہیں یار ہمارا کھیت تو بالکل لہلہا رہا تھا. یہ سب ختم کیسے ہو گیا؟ ضائع کیسے ہو گیا؟ ہم کہیں بھٹک گئے ہیں, ہم راہ بھول گئے ہیں. کوئی کہتا نہیں یار ہم اپنی ہی جگہ پر ہیں. پھر آخر میں یہ ساری باتوں کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم سے غلطی ہوگی, ہم نے انشاءاللہ نہیں کہا, ہم نے غریب و مسکینوں کو دینے کے لیے دینے سے اپنے آپ کو روکا تھا. لگتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو ضائع اور برباد. وہ لوگ پھر اس پر شرمندہ ہوئے, نادم ہوئے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دینے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کس طرح ضائع اور برباد کر دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کبھی بڑی بڑی فیکٹریوں میں آگ لگ کے منٹوں میں کروڑوں اربوں کا مال ضائع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک جان پہچان کی یہی مئو کے ہیں, وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ الحمدللہ میں اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہوں, جتنا ہو سکتا ہے کرتا ہوں, دینی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں اور بہت اچھا کام کرتا ہوں, اور اس کا صلہ مجھے اس بار ملا. اس بار کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے صلہ یہ ملا کہ ہمارے کھیت کے آس پاس جتنے کھیت تھے اس میں 70% 75% یعنی فصلیں آئیں, اور ہمارے کھیت میں الحمدللہ 95% 97% فصلیں آئیں الحمدللہ. اب آپ سوچیے اللہ کی قدرت. اصحاب کہف کا واقعہ آپ پڑھیے گار والے کا. اللہ نے 300 سال 300 پلس کچھ سال اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا اور پھر اٹھایا اور زندہ تھے, اور اٹھ کر وہ مارکیٹ میں گئے. یہ سمجھ رہے کہ ہم کل سوئے تھے آج اٹھ گئے. عزیر علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیے, قرآن کے قصے آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرے ہیں کفار, آپ ان کے سامنے سے نکل جاتے وہ کچھ نہیں کر پاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دریا, پیچھے فرعون کا لشکر, دریا پہ اپنے عصا کو مارتے, لاٹھی کو مارتے, راستہ بن جاتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے, اور رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ہم تمہیں عطا کریں گے, تمہیں اور دیں گے. اس لیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں ہم اگر مال خرچ کرتے ہیں تو ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا. اس لیے جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی, ہمارے مال کے اندر اضافہ نہیں ہوتا, ان کو یہ چاہیے کہ ایک سسٹم بنائیں اور اس کے مطابق ہر مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور تیسرا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں, تیسرا پوائنٹ یہ کہ ہم متقی بن کر زندگی گزاریں, صاحب تقوی بن کر زندگی گزاریں. متقی تقوی والے, تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھیں. مولانا آئے, مولانا عبدالغفار صاحب متقی بن کر زندگی گزاریں. متقی تقوی والے بن کر. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کریں. اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کریں, اور اللہ کے خوف سے ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. تنہائی میں ہو تو بھی اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے, لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں ہے منتقی بن کر زندگی گزارے, لوگوں کے سامنے میں تقویٰ کا اظہار کرے اور تنہائی میں ہو تو گناہ کا کام نہیں کرے. یہ چیز بڑی خطرناک ہے. متقی بن کر ہم زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بستی والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا, ہمارے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا اگر ہم تقوی والے بن گئے, متقی بن گئے تو. اور متقی کیسے بنیں گے؟ متقی کا سیدھا فارمولہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ رہیں, اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کا کام, معصیت کا کام آپ چھوڑ دیں, اسی کا نام ہے تقوی. اسی کا نام ہے تقوی. یہ نہیں کہ تنہائی میں ہو تو آپ گناہ کا کام کریں, لوگوں کے بیچ میں ہو تو آپ پرہیزگاری اختیار کریں, یہ چیز بڑی خطرناک ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو متقی بن کر زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا, یہاں بھی میری نوکری لگ جائے گی, یہاں بھی میرا ایسا کام ہو جائے گا, یہاں بھی میری دکان چل جائے گی, یہاں بھی میرا بزنس چمک جائے گا. اور سوچ بھی نہیں سکتا, گمان نہیں کر سکتا ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا. تب جب ہم متقی بن کر زندگی گزاریں گے تب. اور تقوی ہم نے بتلایا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہ کے کام نہ کرو. جو لوگ تنہائی میں غلط کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ اچھا کرتے ہیں, ان کا معاملہ میں نے بتلایا کہ بڑا خطرناک ہے. اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے مانند چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے, بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا, وہ ایسے کام کرنے والے ہوں گے کہ جس کے سبب اللہ ان کی گناہوں, ان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے گا. وہ کام کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں تک کہا کہ وہ تمہاری ہی طرح تہجد پڑھنے والے, نمازیں پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو ضائع کر دے گا, برباد کر دے گا. حباء منصورہ کا لفظ ہے, حباء منصورہ کر دے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کو کون لوگ ہوں گے کہ جن کی گناہوں کو, جن کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے گا, چھوٹے چھوٹے ذرات کے مانند اڑا کر بکھیر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفت کو بیان فرمایا, کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ اور معصیت کا کام نہیں کرتے ہیں, اللہ کے حدود کو کراس کرتے ہیں, اللہ کی حد کو پار کرتے ہیں, اللہ کی حد کو پار کرتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں بہت سے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو لوگوں کے بیچ متقی ہیں, تقوی والے ہیں, نیک ہیں, لیکن ان کے معاملات کا جائزہ لے لیجئے, کہیں کسی نے کسی کی زمین ہڑپا ہے, کسی کا مال کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے, کسی نے کسی کو دھوکہ دے دیا ہے, یہ سارے کام کس نے کیا؟ آج ہم مسلمانوں نے کیا ہے. ہمارے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں, بس کہنے کی بات ہے, افسوس ہوتا ہے. آج ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے قرض مانگتا ہے, ہم 100 بار سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں قرض واپس دے گا یا نہیں دے گا, کہیں ایسا تو نہیں میں قرض دے دوں, بعد میں وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, نوبت یہاں تک آ جاتی ہے دیا ہم نے ہے جیل میں. کتنی افسوس کی بات ہے, آج ہمارا معاملہ کتنا ڈاؤن ہو گیا ہے, ہمارا تقویٰ کہاں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم متقی بن کر زندگی گزارو گے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اور تقویٰ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے اللہ کے ڈر اور خوف سے ہر گناہ کے کام کو, معصیت کے کام کو چھوڑ دیں. لیکن آج کیا ہے, ہم لوگوں کے بیچ میں متقی ہیں لیکن تنہائی میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتا, وہ کام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ نے منع فرمایا. ظاہر سی بات ہے ہمارے رزق میں برکت کیسے,
ہمارے رزق میں برکت کیسے آئے گی، کیسے ہوگی؟ اگر ہم اس طرح سے کام انجام دیں گے۔ آج بہت سے مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ کوئی کسی کو یوں ہی بلا سبب مار دیتا ہے، اپنی طاقت و قوت کے بل پر کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، کسی سے قرض لیتا تو پھر دیتا نہیں، سامنے والے سے کہتا ہے تمہیں قیامت کے دن لینا تو اور دے دے۔ اس طریقے کی بےہودہ باتیں، بہت سارے معاملات میں گڑبڑی ہے، خرابیاں ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو تان و تشنی کرنا، یہ آج ہم مسلمانوں کا سیوا ہو چکا ہے۔ اور یہ چیز کتنی خطرناک ہے، ایک حدیث کے اندر آتا اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے کہا اتدرون من المفلس، اے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کلاس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اللہ کے رسول ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، مال و دولت نہیں، وہ مفلس ہے، کلاس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا۔ لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں دولت، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا، نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، صدقات لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، اسے کچھ نیکیاں دے دے گا اور اسے کچھ نیکیاں دے دے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی کہ جو ہم کہتے چلو اس کا کچھ حق ہے، چلو تم 70 لاکھ لے لو، تمہارا بھی کچھ حق ہے، 2 کروڑ تم لے لو، تمہارا بھی کچھ حق ہے، 80 کروڑ تم لے لو۔ ہم بہت دولت والے ہیں، دنیا میں ہم کروڑوں سے لاکھوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن مال نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں اپنے معاملات کو درست کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جہاں درہم و دینار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم انتقال کر جاتے ہیں ہمارے جسم کا ایک ایک کپڑا ہم سے نکال دیا جاتا ہے، نارمل سادے 3 کفن کے کپڑوں میں ہمیں لپیٹ کر ہمارے مقام یعنی قبرستان میں ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے، ہماری منزل یعنی قبر میں ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ہمارے عمل کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے رشتہ دار ہمارے سپورٹ میں نہیں آئیں گے، ہمارے دوست و احباب ہمارے سپورٹ میں نہیں آئیں گے، ہمارے مال و دولت، ہمارے گھر، ہماری سلطنت، یہ سب ہمارے سپورٹ میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے سپورٹ میں آئیں گے تو کون؟ ہمارے نیک اعمال، ہمارے نیک اعمال ہمارے سپورٹ میں آئیں گے۔ اس لیے قیامت کے دن کیا ہے کہ ہمارا سارا مال یہی دنیا میں رہ جائے گا، قیامت کے دن ہماری صرف نیکیاں ہوں گی۔ اب ہم نے کسی پر جو ظلم کیا ہے اس ظلم کا بدلہ کیسے ادا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھی اگر مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتقام اور بدلہ دلوائے گا۔ اور ہم انسان جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کا بھی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ ایک ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب صبح کے وقت سورج کی روشنی ہمارے گھروں میں آتی ہے، اس روشنی میں آپ دیکھیے ذرات اڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، ان ذرات کے برابر بھی اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہم قیامت کے دن دیکھیں گے، نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، تو قیامت کے دن ان نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جس کے ساتھ ہم نے غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو تمام حقدار کھڑے ہوں گے، تمام حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں اپنے مقدمہ کو پیش کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان مظلوموں کو حق دلائے گا، اور ہمارے پاس دولت ہوگی نہیں تو ہماری نیکیاں لے کر انہیں دے دے گا۔ ہم نے 10 بار حج کیا تھا، حرم میں جا کر ہم نے اعتکاف کیا تھا، ہم نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے تھے، ہم نے 10 لوگوں کو عمرہ کرایا تھا، 50 بچیوں کی ہم نے شادی کرائی تھی، سینکڑوں مساجد مدارس ہم نے تعمیر کیے تھے، بہت ساری نیکیاں لے کر ہم پہنچے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ساری نیکیاں ایک ایک کر کر ان حقداروں کو دے دیا جن پر ہم نے ظلم کیا۔ اس لیے مسلمانوں صرف نیک کام کر لینا کافی نہیں،
ان نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت کے کام سے بچانا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مسئلے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کا حق ہے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ قبل اس کی قیامت کا دن آئے، جزا و سزا کا دن آئے، ہم اپنے معاملات کو فنش کریں، ورنہ اس دن ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، جو بھی ہم نے عبادتیں کی وہ سب ان کو دے دی جائیں گے، اور ہم وہاں بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں چلے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے فَطُرِحَ فِي النَّارِ، پھر وہ شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اور ایک جز، ایک حصہ، ایک پارٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ تو ان کے گناہ ان کے سر لادے جائیں گے۔ اب ان کے گناہ ان کے سر لادے جائیں گے، جیسے ہمارے یہاں حساب ہوتا ہے نا، ہمارا آپ کے یہاں 20 لاکھ باقی ہے، 10,000 باقی ہے، آپ کے پاس 8 ہی ہزار ہے، آپ نے 8 دیا تو 2,000 آپ کیا ہو گئے؟ مائنس میں چلے گئے۔ مائنس میں گئے کہ نہیں گئے؟ مائنس میں۔ ایسے وہاں مائنس میں جا رہے ہیں، نیکیاں آپ کی ختم، اب ان کے گناہ ہم پر لادے جا رہے ہیں، یعنی ہم مائنس میں جا رہے ہیں، نیگیٹو مارک ہم پر لگتا جا رہا ہے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے مسلمان، اے میرے دینی اسلام، دینی اور اسلامی بھائی، ہم نیک عمل کریں تو اس کو سیف رکھیں، بچا کے رکھیں، گناہ اور معصیت کے کام سے دور رہیں۔ تو تقویٰ کی میں گفتگو کر رہا تھا، اگر متقی بن کر ہم زندگی گزاریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، لوگوں کے ساتھ غلط کام نہیں کریں گے،